अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको कैपिटल टीवी की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम के हवाले से जिसका इफ्तिताह कर दिया गया है। ये पहला फोरम है जिसकी जो सरबराही कॉन्फ्रेंस है वो बीजिंग में मुनक़िद हो रही है। ये 2 रोज़ा नाजरीन कॉन्फ्रेंस है और ये इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिसको समझने के लिए और आपको समझाने के लिए हम ये खुसूसी ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आए हैं। नाज़रीन, ये इंतहाई अहम मनसूबा जिसे तारीख साज मंसूबा कहा जा रहा है और ये भी कि ये दुनिया का जो नक्शा है वो अमलन तब्दील कर देगा। कैसे ये जो प्रोजेक्ट है जिसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहा जा रहा है, जिसको वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का नाम भी दिया गया है, जिसको जो पुराना सिल्क रूट था ये एक तरीके से उसका रिवाइवल है, ये कैसे कैसे दुनिया का नक्शा तब्दील कर देगा, ये क्यों एक तारीख साज मंसूबा है। आज हम आपको इस हवाले से आगाही फराहम करेंगे हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ जो हमारे साथ मौजूद होगा, जिनसे कुछ देर में मैं आपका तारुफ भी करवाऊंगी। इसके साथ साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट संग मील की हैसियत पाकिस्तान के लिए भी है और एक छोटा सा एलिमेंट है गो के वो इस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि ये गेटवे के ऊपर है पाकिस्तान के, तो इसलिए इंतहाई अहमियत का हामिल हमारे लिए भी है। कैसे ये मंसूबा आगे बढ़ेगा और आपको बताते चलें कि इस मंसूबे के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हम आपके साथ शेयर करें नाजरीन, तो इसका एक जमीनी रास्ता है जिसको वन बेल्ट का नाम दिया गया है, दूसरा इसका समंदरी रास्ता है जिसको वन रोड का नाम दिया गया है। वन बेल्ट की बात करें तो ये चाइना से सेंट्रल एशिया और फिर यूरोप तक जाएगा ये रूट जो है, और अगर वन रोड यानी कि समंदरी जो रास्ता है हम उसकी बात करें तो ये चाइना टू साउथ ईस्ट एशिया और फिर ईस्ट अफ्रीका तक ये जो है रास्ता जाएगा। 27 मुल्कों के सरबराह जो हैं वो एक फोरम पर मौजूद हैं, UN सेक्रेटरी जनरल भी मौजूद हैं, 60 मुल्कों के नुमाइंदे इसमें शिरकत कर रहे हैं जो 65 मुल्कों के लिए एक मंसूबे को अमली शक्ल देने जा रहे हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में कि 65 मुमालिक मंसूबे का बराह रास्त हिस्सा होंगे। ओवरऑल जो है ये 100 कंट्रीज इस वक्त हैं, 100 मुमालिक ऐसे हैं जो इसमें शामिल हो चुके हैं, लेकिन बराह रास्त 65 मुमालिक जो हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। मंसूबे की जो कुल लागत है वो 1300 अरब डॉलर्स है, एक ह्यूज अमाउंट है ये जो चाइना इन्वेस्ट करेगा। और इसके साथ साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस मंसूबे का जो है वो इंतहाई हिस्सा है। पाकिस्तान का किरदार इस लिहाज से इंतहाई अहम हो जाता है। पाकिस्तान के किरदार की बात करें नाजरीन तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इस वक्त मौजूद हैं बीजिंग में, और उनके दौरे का जो अहम एजेंडा है वो तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे सरमायाकारी का फ़रोग़ है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने आज इस फोरम से खिताब भी किया और उन्होंने इस मंसूबे की जो अहमियत है उसको उजागर भी किया। इसके साथ साथ चीनी सदर शी जिनपिंग ने वन रोड वन बेल्ट मंसूबे को 21वीं सदी का सबसे बड़ा मंसूबा करार दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी बेल्ट एंड रोड फोरम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए सरमायाकारी का भी ऐलान किया है। और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी बेल्ट एंड रोड मंसूबे को दुनिया का मुस्तकबिल करार दिया है। ताहम जहां पर ये मुमालिक मौजूद है नाजरीन, वहीं पर कुछ ऐसे भी स्ट्रेटेजिक राइवल्स हैं चाइना के जिन्होंने इस मंसूबे का बॉयकॉट किया है। अमेरिका ने भी इसका बॉयकॉट किया है और भारत ने भी इसका बॉयकॉट किया है। गो कि उन्होंने कहा था कि वो शायद अपने कुछ वुज़रा को भेजे, लेकिन भारत ने मुकम्मल तौर पर इसका बॉयकॉट किया है। और क्या ये भारत के फ़ायदे में जाता है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले नाजरीन, 4 अरब 40 करोड़ अफराद इस मंसूबे से बराह रास्त जो है वो फ़ायदा उठा सकेंगे। और आलमी मईशत में जो इस मंसूबे का हिस्सा है वो 30% है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल 7 याददाश्तों पर दस्तखत भी किए हैं जिससे बराह रास्त पाकिस्तान जो है वो फ़ायदा उठाएगा। कुछ कंसर्न्स भी रेज किए जा रहे हैं। भारत का जैसा ये कहना है कि जो अनसस्टेनेबल डेट बर्डन होगा इस मंसूबे में शामिल ममालिक का, तो वो नाकाबिल बर्दाश्त होगा। लिहाजा भारत ने भी इससे जो है वो इसका बॉयकॉट किया है और जो ममालिक शामिल हैं उनको वार्निंग भी जारी की है। पाकिस्तान के लिए फ़ायदा कितना ये मंसूबा है कितना साजगार साबित हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, ये मंसूबा दुनिया का नक्शा अमलन कैसे तब्दील करेगा, आज इन सारे उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ कराती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नाज़रीन इस्लामाबाद स्टूडियो से डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, माहिर मौशियात भी हैं, कॉलमिस्ट हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब भी माहिर मौशियात, इकनॉमिक एक्सपर्ट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अवैस तौहीद साहब, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब आपकी आमद का भी। फ़र्रुख सलीम साहब, स्टार्टिंग विद यू।
سر اگر ہم اس منصوبے کی بات کریں پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ریفرنس میں، لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ جو ہے عملاً دنیا کا نقشہ تبدیل کر دے گا، واٹ ایگزیکٹلی ڈو وی مین بائی دیٹ؟ دیکھیے ماروخ، بات کچھ ایسی ہے کہ دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی طاقت جو ہے وہ اس وقت اپنی خارجہ پالیسی کے تھرو اپنے مفادات، اقتصادی مفادات، اپنے عسکری مفادات، ان کا تحفظ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو سبمٹ ہو رہی ہے یہ کوئی کسی اور ملک کے فائدے میں نہیں ہو رہی ہے، یہ چائنا اپنا فیوچر اکنامک پراسپیرٹی، اکنامک پاور اس کو محفوظ، اس کو تحفظ کرنے کے لیے یہ ساری دنیا کو اکٹھا کر رہا ہے۔ اب اس میں پہلا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دوستی کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ انسانی جذبات ہیں، وہ میں اور ڈاکٹر سلیری صاحب آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، لیکن جو ریاستیں ہوتی ہیں ان کے مفادات ہوتے ہیں، ان کی دوستی نہیں ہوتی۔ قطع کلامی کی معذرت سر، میم نسیم زہرا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، وہ بیجنگ سے ڈائریکٹ براہ راست، اس سے پہلے کہ ہمارا رابطہ ان سے ٹوٹے ہم کوئکلی ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ نسیم زہرا صاحبہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نسیم زہرا صاحبہ آپ بیجنگ میں موجود ہیں اور یہ انتہائی اہمیت کا منصوبہ جسے تاریخ ساز منصوبہ کہا جا رہا ہے، ابھی تک وزیر اعظم صاحب کی کن سے ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ کون سے اہم سنگ میل آپ سمجھ رہی ہیں کہ اس منصوبے کے تحت پاکستان اب تک اچیو کر پایا ہے؟ دیکھیے میں پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی ڈیلیگیشن میں تو نہیں ہوں، لیکن یہ میں نے جو سنا ابھی تک وہ یہ ہے کہ ان کی کل میٹنگز ہوئی ہیں، میری سرتاج صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے ذکر کیا پرائم منسٹر ملے ہیں، یہاں کے پریزیڈنٹ کو بھی ملے ہیں، پرائم منسٹر کو بھی ملے ہیں، اور ٹرکی کے پریزیڈنٹ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آج منصوبہ جو خیر 3 سال پرانا 4 سال پرانا ہے، لیکن آج اس پر ایک فورم بین الاقوامی سطح پر کیا چینی حکومت نے، اور اس کو بہت پذیرائی ملی حاصل ہوئی، اور یعنی کہ علاوہ امریکہ اور ہندوستان کے تمام جو میجر ممالک ہیں وہ آئے ہوئے تھے، 5 کانٹیننٹ سے لوگ آئے ہوئے تھے، 100 ممالک کے لوگ تھے، IMF کے تھے، جو انٹرنیشنل لینڈنگ ایجنسیز ہیں وہ سب آئے تھے، اور یہ اس کو دیکھا جا رہا ہے ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ کو اس حوالے سے کہ یہ جو امریکہ کا ایک طریقہ رہا ہے ایکسپینشن کا اور ایک گلوبلائزیشن کا اور انٹر ڈیپینڈنسی کا، یہ اس سے بہت مختلف ہے، اور خاص طور پہ اس دور میں جب کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم وی ول لک ان ورڈز، اور یہ گلوبلائزیشن کے خلاف بات ہونے لگی، تو اس صورت میں اس کو اس طریقے سے یہ سارا دن جو بات کرتے رہے تمام لوگ جو موجود تھے، یعنی کہ مختلف ملک، چاہے آپ انگلینڈ لے لیں جو بریکسٹ سے نکلا ہے، چاہے آپ جرمنی لے لیں، چاہے آپ کیوبا لے لیں، چاہے آپ چلی لے لیں، اور خطے میں ٹرکی لے لیں، سب نے اس کی بات کی ون ون کے حوالے سے، اور پاکستان کی بڑی یہاں بار بار ذکر ہوا، کیونکہ یہ ون بیلٹ ون روڈ کا ایک جو بڑا مین کور جو پروجیکٹ ہے وہ سی پیک ہے، اور وہ ہمارے خطے کے حوالے سے تو بہت ہی اہم ہے۔ تو یہ ایسا فورم تھا جہاں پاکستان کی بات ہوئی اور بڑے اس کا ذکر بڑا پازیٹیو ہوا، پرائم منسٹر نے بھی بات کی، انہوں نے تو بہرحال جو پروجیکٹ ہے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ پاکستان اس وقت کیا کر رہا ہے سی پیک کے حوالے سے، اور ون بیلٹ ون روڈ پر وہی انہوں نے کہا جو باقی سب کہہ رہے تھے کہ یہ کتنا اہم ہے۔ اس کو دنیا اس وقت میں جبکہ بین الاقوامی سطح پر بگاڑ دیکھتے ہیں، جہاں جھگڑے دیکھتے ہیں، جہاں جابس پر امپلائمنٹ پہ سب پر بات ہوتی ہے، فائنینشیل ارینجمنٹس پر بات ہوتی ہے، بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے گلوبلائزیشن پہ، جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو۔ تو اس صورت میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ون ون ہے، اور پالیسی کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے، اور فائنینشیل کنیکٹیوٹی کی، پروجیکٹ کنیکٹیوٹی، اور یہ بات ہی نہیں ہو رہی اس وقت جو فگرز تھے یہاں، وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ 900 ون بیلٹ ون روڈ کے تحت پروجیکٹس چل رہے ہیں، جو آلریڈی پروجیکٹس مختلف ممالک میں ہیں ان کو اس میں انکلوڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں بیٹھ کر کے اس کو دیکھ کے، اس کو اٹینڈ کر کے فورم کو دن بھر، تو یہی احساس ہوا کہ جیسے ایک پورے بین الاقوامی سطح پر اگر آپ اس کو کہیں سویلائزیشنل لیول پہ ایک ایفرٹ ہے، ایک انیشیٹو ہے چین کا، جس کو کہ چاہے یہ پریزیڈنٹ پیوٹن ہو، چاہے ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہو، چاہے جرمنی کے
फाइनेंस मिनिस्टर हों, चाहे हमारे खत्ते में आप देखें, यानी कि एक रिजाउंडिंग इसको सपोर्ट मिली और इसकी रीएफर्मेशन हुई। और फिर मैं ये रिपीट करूंगी कि ये प्रोजेक्ट एक ज़हनी, ये नहीं कि अभी कॉन्सेप्ट है, इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू है। अमेरिका नहीं आया, अमेरिका की वो हो रहा था किस लेवल पे भेजें किस पे ना भेजें, और अमेरिका नहीं आया, ये कहा जा रहा था बिहाइंड द सीन्स के अमेरिका चाह रहा था कोई डेलीगेशन भेजे, नहीं भेज पाया। लेकिन अमेरिकन थिंक टैंक्स के लोग थे बहुत, और हिंदुस्तान से भी ये हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, उन्होंने तो कोई पाकिस्तान से जिद पकड़ी हुई आपको मालूम है, और चीन से भी कहा कि पाकिस्तान के साथ सीपैक का ना करो, तो वो अपनी जिद में नहीं आए। लेकिन बहरहाल ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट आज फोरम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहिबा, सीनियर तज्ज़ियाकार बीजिंग से हमारे साथ मौजूद थी। फ़ारूक सलीम साहब, वापस आपकी जानिब आते हैं। दुनिया का नक्शा अमलन कैसे तब्दील होगा, और आपकी बातों से फ़िलहाल ये आर्ग्यूमेंट डेवलप हुआ है कि ये सब कुछ चाइना के अपने मफाद में जाता है और दूसरे ममालिक का मफाद जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर सामने आ रहा है। चाइना दूसरी बड़ी इक़्तिसादी ताकत, ये अपनी खारजा पॉलिसी का इस्तेमाल कर रही है अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मैं कह रहा था कि दोस्ती और दुश्मनी के जो रिश्ते हैं ये इंसानी रिश्ते हैं, ये रियासतों के दरमियान में नहीं होते। रियासतों के दरमियान में मफादात होते हैं, और रियासतों के मफादात या तो मिल जाते हैं और या वो टकरा जाते हैं। यहाँ पे जो सीपैक, जैसे अभी नसीम ज़हरा साहिबा ने कहा कि सीपैक OBOR, वन बेल्ट वन रोड का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट उसका हिस्सा है, उसका सेगमेंट है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है कि हम इसमें से अपना फ़ायदा निकाल लें, एक्सट्रैक्ट कर लें। हमको छीनना होगा, ये हम जैसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और सीपैक का प्रोजेक्ट चलता रहे और फिर हम सोचें कि पाकिस्तान का फ़ायदा हो जाएगा, तो ये कतन मेरी नज़र में नहीं हो पाएगा। अभी जो सिमत हमने इख्तियार कर रखी है, हमारी सिमत ये है कि चाइना जो भी हमें कहता है, जो प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, जो इंटरेस्ट रेट मांगता है, जो सिमत इख्तियार करना चाहता है, हम वो डॉटेड लाइन पे साइन किए चले जा रहे हैं। इस सिमत के नतीजे में, किसके कॉन्सिक्वेंसेस, विदाउट रियलाइजिंग कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के मुफाद में है या नहीं। देखिए, सीपैक जिसने डिज़ाइन किया है, जिस मुल्क ने, वो अपने मुल्क के मुफादात के लिए किया, वो पाकिस्तान के मुफादात ज़रूरी नहीं के सामने रखते हुए किया। हमने अपना मुफाद इस सुनहरी मौके से अक्स करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, छीनना है, निकालना है। ऐसे नहीं निकलेगा जैसे हम बैठे हुए हैं। तो हम एफर्ट तो कर रहे हैं, मेरा ख्याल हम बिल्कुल कतन किसी किस्म की एफर्ट नहीं कर रहे। अब देखिए, इस वक्त हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, यहाँ से 200 मील दूर एक सीपैक का प्रोजेक्ट लगा है जिसको कहते हैं साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट। आप जरा अंदाजा कीजिए कि जनवरी की 16 तारीख सन 2017, आप चीनी अखबार कोई भी खोल के देख लीजिए, वहां उन्होंने कहा कि हम आज 104 कोयले के प्लांट बंद कर रहे हैं। ये चीनी अखबार कह रहा है। और जनवरी 27, 2017, यानी कि क्या 8, 10, 15 दिनों के बाद पाकिस्तानी अखबारात भरे हुए थे कि आज साहिवाल कोल पावर प्लांट जो है वो नेशनल ग्रिड के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। तो आप सोचिए कि चीन खुद 104 कोयले के प्लांट बंद कर रहा है, हम यहाँ कोयले के प्लांट शुरू कर रहे हैं। मैं इससे पहले कि मैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर इसके जाऊं, जो बात फ़ारूक सलीम साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा है, इसके ऊपर ज़रा मैं चाहूँगी अवैस तौहीद साहब थोड़ी सी रोशनी डालें। अवैस तौहीद साहब, राजदारी के रास्ते में कई मुआशी मंसूबे जो हैं वो कायम किए जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ जो है वो चीनी बैंकों और अफरादी क़ुव्वत के ताउन से होगा। और जैसा कि डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब कह रहे हैं कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हम तो मनोन उस डॉटेड लाइन के ऊपर सिग्नेटरी का किरदार अदा कर रहे हैं। तो इन दैट सिनेरियो डू यू थिंक कि पाकिस्तान हकीकी मानों में इसके फ़वाइद से जो है वो फ़ायदा उठा पाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरह डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि आपको अपना फ़ायदा क्या देखना है। वन बेल्ट वन रोड, ज़ाहिर बात है कि कितना 3 बरे-आज़मों को मिला रहा है, और पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत है। एक तो ये कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं उसमें मिसट्रस्ट नहीं है। पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें मिसट्रस्ट बहुत है, दोनों तरफें, दोनों जानिब, और साथ में अवाम का भी मिसट्रस्ट है कि ये अमेरिका ने करा दिया, ये अमेरिका ने करा दिया। चीन के साथ ये ताल्लुक़ नहीं है। चीन के साथ हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के तारीख़ी रवाबित हैं, हमारी हुकूमतों के तारीख़ी रवाबित हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में अच्छी तरह याद है, ये चो एन लाई साहब लाड़काना भी तशरीफ़ लाए, मैं बहुत ही छोटा था, और उस ज़माने में आप माओ ज़ेडुंग साहब की देखें फ़लसफ़ा, वो पूरा, फिर उनकी
ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کیپ جو ماؤ کیپ پہنتے تھے. تو ایک پرانے تعلقات ہیں اور ایک ٹرسٹ ہے. اب بات یہ کہ یہ تو بات صحیح ہے کہ وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں, بالکل صحیح دیکھ رہے ہیں. وہ گوادر کا پورٹ جو ہوگا وہ ان کو ایسٹ افریقہ تک لے کے جائے گا, ان کے جنوب کو ملائے گا, ان کو جو جتنے بھی ان کو حائل ہوتے ہیں رکاوٹیں, اور اتنے ہزاروں میل کا وہ 2200 میل کے اندر ناٹیکل مائلز کے اندر وہ سفر طے ہو جائے گا. تو وہ بڑا ہے, زبردست ان کے لیے ہے. ہم نے اس سے کیا حاصل کرنا ہے؟ ہمارے حکمران, ہماری جو رولنگ ایلیٹس ہے, انہوں نے کیا کیا رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں 2 بڑے سیمینار میں نے اٹینڈ کیے ہیں جس میں سیاسی اور عسکری قیادت جو تھی وہ دونوں شامل تھے. ایک جنرل راحیل شریف صاحب کے زمانے میں گلگت کے اندر ہوا, جو ظاہری بات ہے سنگ کیانگ کے دہانے پر ہے, وہیں سے سارے کنٹینرز داخل ہوں گے سنگ کیانگ کے اندر. ہم سنگ کیانگ پروونس تک گئے, ہمیں وزٹ کرایا. دوسرا ہم نے خزدار کے اندر ابھی جنوری میں اٹینڈ کیا, اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے, ISI چیف تھے, اور دوسرے سدرن کمانڈ کے جنرل تھے. ہمارا تھا کہنا وہ یہ کہ دیکھیں روڈ بننے سے فائدہ ہی فائدہ ہے, لیکن آپ نے یہ جو کنسنسس ہے بڑے لیول پر وہ اس کو عوام تک پہنچائے. آپ نے عوام تک پہنچایا نہیں. قطع کلامی کی معذرت اویس توحید صاحب, میں دوبارہ آپ کی جانب آتے ہیں اور یہیں سے شروع کریں گے ہم بات کو کہ کیا عوام تک یہ بینیفٹ ہم نے اس کا پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اس وقت عمران خان صاحب جو ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں, کوئکلی آپ کو تھوڑا سا وہ سنواتے پھر واپس آپ کو ٹرانسمیشن میں لے کے آتے ہیں. سالوں سے کہ اس نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گیا ہے, اس نے منی لانڈرنگ کی ہے, وہ ثابت ہو گئی پینما کے انکشاف میں. جب پکڑا گیا ہم نے سڑکوں پہ نکل کے جدوجہد کر کے آخر میں اس کو سپریم کورٹ میں لے کے آئے, اور سپریم کورٹ میں کیا چیز سامنے آئی؟ کیا چیز سامنے آئی؟ سپریم کورٹ میں قطری کا خط سامنے آیا. میں پھر سے کہتا ہوں کہ نقل کرنے میں بھی عقل چاہیے. یعنی اگر آپ نے کوئی, ہم سمجھتے تھے کہ جی بڑا تجربہ کار ہے نواز شریف, ڈاکہ مارا تھا تو کم از کم کوئی اس نے کوئی بڑا زبردست قسم کا بہانہ مارا ہوگا کہ پیسہ باہر کیسے گیا. لیکن قطری کا کیا تھا؟ جب تلاشی لی گئی سپریم کورٹ نے پوچھا کہ کدھر سے پیسہ آیا اربوں روپے کے فلیٹ لینے میں, کہتا قطری نے دیا. پیسہ باہر کیسے گیا؟ قطری نے دیا. بچے اربوں پتی بن گئے, کدھر سے پیسہ آیا؟ قطری نے دیا. اربوں روپے کے قرضے دینے تھے لندن میں, کس نے قرضے دیے؟ قطری نے دیے. نواز شریف تم کیوں اپنی قوم کو اتنی حقارت سے دیکھتے ہو؟ کیا تم ساری قوم بیوقوف ہے تمہاری طرح؟ نوجوانوں, میری بہنوں, کیونکہ آپ نے بھی گھروں کے اندر دیکھیں ہماری خواتین کا اتنا ہی بڑا رول ہے جتنا ہمارے نوجوانوں کا ہے اس ملک میں تبدیلی لانے کا. اب یہ سنیں, یہ ذرا سنیں, یہ تحریک انصاف عمران خان نہیں کہہ رہا, یہ امریکہ کے اندر سروے ہوئی, ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سروے کی. آپ باشعور لوگ ہیں, ذرا غور سے سنیں. اس سروے میں کیا چیز سامنے آئی؟ ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ پاکستان میں ہر سال 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. منی لانڈرنگ کا مطلب, منی لانڈرنگ کا کیا مطلب ہے؟ منی لانڈرنگ کا مطلب کہ چوری کے پیسے کو ملک سے باہر بھیجا جائے. ایک تو چوری ہوتی ہے, کرپشن. جی ناظرین, عمران خان صاحب معمول کی گفتگو فرما رہے تھے. ایبٹ آباد کے جلسے میں واپس آتے ہیں. انتہائی اہمیت کا حامل منصوبہ ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ, یہ تاریخ ساز منصوبہ پاکستان اس کے جو ثمرات ہیں اس سے کس حد تک مستفید ہو سکتا ہے, اس پر ہم بات کر رہے تھے. اویس توحید صاحب آپ کا کامنٹ ہم لے رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ دیکھنا اصل میں یہ کہ کیا عوام تک اس کے جو ثمرات ہیں وہ منتقل ہو سکتے ہیں یا نہیں.
جی معروف، دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ عوام اس وقت تک اس کو قبول نہیں کریں گے جب تک ان کو کانکریٹ ٹرمز میں ان کے گینز نہ بتائیں. ہم گوادر بھی گئے، اب گوادر کے اندر 2-3 بیسک چھوٹے سے مسائل ہیں، بنیادی مسائل وہاں پہ لوگوں کے. ایک پینے کا پانی ہے، دوسرا ان کا ان کی جو ذریعہ معاش ہے وہ فشریز پہ، فشنگ پر ہے. تو ان کا جو فش ہاربر ہے وہ اس منصوبے کے اندر چلا گیا ہے، تو وہ فش ہاربر جو آلٹرنیٹ ہے ان کو پرووائڈ کیا جائے. چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. 80 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں ایک فلٹریشن پلانٹ پہ، لیکن نااہلی آپ دیکھیے بلوچستان کی صوبائی حکومت اور ان کے ڈپارٹمنٹس کی، اب تک ایک پانی کی بوتل جو ہے نہ گوادر نہ خضدار میں ہوئی ہے. اور پھر لوگوں کو جو تحفظات ہیں گلگت بلتستان کے اندر ہے کہ بھائی وہاں پہ کتنے جو ہے وہاں پہ ہوٹلز بننے چاہیے، کتنی ووکیشنل ٹریننگز ہونی چاہیے. یہ ہمارے حکمرانوں کو پالیسی سازی جو کرنی ہے ان کو بتانا ہے، لوگوں کو کیمپینز رن کریں. صرف یہ کہنا کہ یہ گیم چینجر ہے، قسمت بدل جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اتنا بڑا چرچا آپ کر لیں گے ٹی وی چینلز اور اس پہ آپ بے تحاشا پیسہ خرچ کر دیں گے، لیکن لوگوں کا اعتماد نہیں ہو. اب کنسنسس ہو گیا ایک، یہ تو بائی لارج بڑے لیول پہ تو کنسنسس ہے چاروں صوبوں میں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے تحفظات ہیں وہ ان کو دور کرنا یہ ایک ڈیموکریسی میں اور ڈیموکریٹک پروسیس کا کام ہے، پولیٹیکل لیڈرز کا کام ہے. وہ ان کو کرنا چاہیے کہ پنجاب میں جو منصوبے ہیں ان پہ تحفظات کیوں ہیں. اورنج لائن وہ when it was not vision of CPEC, why it is in CPEC. تو یہ جو تحفظات ہیں وہ ان کو کلیئرٹی چاہیے. اچھی بات ہے نواز شریف صاحب کی کہ چاروں وزرائے اعلیٰ کو لے کے گئے ہیں، ایک اچھا پیغام پوری دنیا میں جائے گا. لیکن جب یہ واپس آئیں گے تو کہیں وہی تحفظات پھر سے جنم لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں سر باروخ آپ سے کہوں گا. ایک تو اس منصوبے سے جو بڑے لیول پہ تبدیلی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مغرب کی بالادستی ہے، جو امریکہ کی ہیجمنی ہے، بالادستی ہے، معیشت کی بالادستی ہے، اس کا توڑ کے طور پہ ایک یہ کام ہو سکتا ہے مشرق کے اندر، ترقی پذیر ممالک کے اندر، تیسری دنیا کے ممالک کے درمیان. اور اس کے اندر فرنٹ اور لیڈ رول جو پلے کرنا چاہ رہا ہے وہ چائنا کرنا چاہ رہا ہے، اور رشیا اس کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے جو کسی زمانے میں ایک دوسرے کے حریف تھے. پاکستان آپ دیکھیے رشیا کے قریب ہے. رشیا کے وہ جو فوجی جنرل ان کو شمالی بلوچستان لے کے گئے ہیں، جس جگہ سے کمیونزم کو شکست دے رہے تھے پاکستان اور امریکیوں کے ساتھ تھے. تو ایک جو تبدیلی کی جو ہوا ہے اس میں جو کہاوت ہے اور چائنیز پروورب ہے وہ یہ کہ یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ کچھ لوگ اس سمت میں دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، کچھ پنچکی بنا لیتے ہیں. یہ ہم پر منحصر ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہم اس سے کتنا حاصل کریں، اور ہمارے حکمران اور پالیسی میکرز جو ہیں وہ عوام کو کس حد تک کانکریٹ ٹرمز میں گینز بتائیں کہ اتنے لوگ چائنا جائیں گے، اتنے لوگ ووکیشنل ٹریننگ لیں گے، اتنے ایکسکلوسیو لیکن اویس توحید صاحب ایسا تب ہوگا جب ان چیزوں کے بارے میں کلیئرٹی سلیری صاحب ہمیں خود ہوگی. ہم تو انڈر دا امپریشن ہے، جو ہمیں باتیں بتائی جا رہی ہیں، جو متعلقہ وزارتوں سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ٹول ٹیکس اور رینٹل فیس کی مد میں پاکستان سالانہ 6 سے 8 بلین روپے جو ہے وہ اس سے کمائے گا، اور 4% آف گلوبل ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کی اسراداری سے گزرے گی، تو پاکستان تو دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، ہم تو گیم چینجر اور یہ ساری چیزیں. تو کیا جو بات ڈاکٹر صاحب اور اویس توحید صاحب کہہ رہے ہیں اس کا موازنہ میں اس کامنٹ کے ساتھ کروں تو ریالٹی کیا ہے؟ دیکھیں معروف، پہلی چیز تو یہ ہے کہ سی پیک یا بیلٹ روڈ انیشیٹو، ہم اس کو 1 روڈ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ 1 روڈ نامن کلیچر میں شامل نہیں ہے اس کے آفیشیلی، چونکہ اس پہ بہت سی سڑکیں ہوں گی. تو چائنیز جو ہیں وہ اس کو آفیشیلی بیلٹ روڈ انیشیٹو کہتے ہیں، BRI. تو یہ نہ تو اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے، یہ ایک پروجیکٹ ہے، آپ اس سے بہتر فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت سی چیزوں سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے. جب ہم پاکستانی کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو پاکستانی کانٹیکس میں سب سے پہلے تو میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا سی پیک ہم نے بنایا یا کیا اس کا جو بلو پرنٹ تھا وہ ہم نے تیار کیا. وہ یقیناً حکومت پاکستان نے، بلکہ جن 3 بڑے اعظموں میں سے یہ پرپوز بیلٹ روڈ انیشیٹو گزرے گا ان میں سے کسی نے بھی اس کو تیار نہیں کیا. تو ابھی جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اس سے میں بالکل متفق ہوں کہ ہم نے تھوڑا سا پاکستان میں اس کو اوور سیل اوور مارکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے سی پیک جو تھا یہ اس پہ ہم نے ایک بلو پرنٹ تیار کر کے چائنیز گورنمنٹ لیکن اس پہ اپوزیشن جو تھی وہ بھی بغیر سوچے سمجھے اپوز کرتی رہی، کیونکہ وہ جو اس پہ کنٹروورسی جنریٹ ہوئی تھی کہ یہ اس میں سدرن روٹ ہوگا یا سینٹرل روٹ ہوگا یا ویسٹرن روٹ ہوگا. تو روٹ تو تب بنے گا نا اگر
मैं वो रूट डिज़ाइन कर रहा हूँ नक्शे पे, बिल्कुल। तो अगर वो मेरा मंसूबा ही नहीं है तो हुकूमत इसको ओवर मार्केट ओवर सेल कर रही थी, अपोजिशन जो थी वो इख्तलाफ बराए इख्तलाफ करती चली जा रही थी। बिल्कुल ठीक। फिर सबको ख्याल आया कि नहीं ये तो शायद इसमें पैसे आएंगे तो इस पर इकट्ठा हो जाना चाहिए, विच इज़ अ वेरी गुड ओमेन के चारों सूबे जो हैं वो इस पर इकट्ठे हो गए। अब जब पाकिस्तान के लिहाज से सीपैक को देखते हैं तो सीपैक का 75% जो है वो एनर्जी है, रोड उसका सिर्फ एक कंपोनेंट है, और रोड जो है उसमें विन विन भी आईपीपीज और कोल पावर प्लांट्स जो अगेन रोड में विन विन सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट हुई है, और यकीनन पाकिस्तान के लिए उसमें ये फ़ायदा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। चाइना को उसका फ़ायदा ये होगा कि उसका 17,000 किलोमीटर तकरीबन जो सफ़र था नॉटिकल माइल्स और टेरेस्ट्रियल वो कम हो के 2200-2500 तक आ जाएगा। लेकिन उससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये मनसूबा पाकिस्तान को बना भी सकता है, और ये मनसूबा पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को तबाह कर सकता है। अब तबाह बना इस तरह से सकता है कि चारों सूबे इकट्ठे हो गए, वफाक इकट्ठा हो गया, पैसे आ गए, आप इस पर कंसेंसस पैदा कर लें, और यकीनी तौर पे पाकिस्तान को इसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। फौरी नहीं मिलेगा, आने वाले 5-6 सालों में मिलेगा। अभी तक जो कुछ हो रहा है उसमें सीपैक का कोई रोल नहीं है। जो आज तक की तारीख में अगर हम देखते हैं इकनॉमिक डेवलपमेंट, तो अभी तक का सीपैक का उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, टाइम लगेगा। ये खुदा न खास्ता बिगाड़ इस तरह सकता है कि अगर आपके गिलगित बल्तिस्तान में या बलूचिस्तान में वहाँ पे गवादर को स्टेट ऑफ द आर्ट आप पोर्ट बना के और सारे के सारे वर्कर्स जो हैं वहाँ पे पंजाब और सिंध से चले जाएं, ये सारे के सारे वर्कर्स जो हैं पाकिस्तानी तो होंगे सर जो जाएंगे, अभी तो चाइना वो तबाह कर देगा। देखिए वो जो परसेप्शन डेवलप है ऑलरेडी बलूचिस्तान में, जो परसेप्शन है, ये गिलगित बल्तिस्तान में परसेप्शन है। अगर आप इवन साउथ पंजाब में जाते हैं और वहाँ पे आप लिखा हुआ पढ़ते हैं असा कैदी तख्त लाहौर दें, तो हमें इस परसेप्शन को कॉन्शियसली रिमूव करना है। जहाँ पे वो प्रोजेक्ट है, अगर वहाँ की लेबर फोर्स वहाँ पे अकोमोडेट नहीं होगी तो यही लगेगा कि पता नहीं ये पंजाब जो था ये कॉलोनाइज करना चाह रहा था। मेरा ताल्लुक चूँकि खुद पंजाब से, और मैं इसके बारे में काफ़ी कॉन्शियस हूँ और माइंडफुल हूँ कि हमें इस परसेप्शन को ज़ाहिल करना है। वरना जिस तरह के कल हमले हुए हैं सिंधी वर्कर्स पे, अब सिंधी वर्कर्स का क्या कसूर था? अगर आपके कल वहाँ पे 10 सिंधी मजदूर जो हैं दुश्मन एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो सिर्फ इस वजह से बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं कि उनका ताल्लुक उस सूबे से नहीं, वो सिंधी हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेती है। वहाँ पे 10 बलोची होते तो क्या वो मारते? नहीं मारते ना। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें इस पर अगर इससे फ़ायदे उठाने हैं, और यकीनन इसमें पोटेंशियल मौजूद है, तो फिर सबसे पहले हमें इसके साथ इसके जो सॉफ्ट इसका वेयर है उस पर काम करना शुरू करना चाहिए। और सॉफ्टवेयर ये है कि जो प्रोजेक्ट्स आए उन प्रोजेक्ट्स पे वहाँ की मकामी आबादी को इतना ट्रेंड कर दिया जाए कि एक प्रेडोमिनेंट शेयर आपको लगे कि जी ये मकामी आबादियों में रोजगार लेकिन वो अनट्रेंड हैं। आई मीन वी नो दैट उनको करना पड़ेगा। गवर्नमेंट लगा रही है, लेकिन वो तो 3 साल ग्वादर पोर्ट भी तो अभी, ग्वादर एयरपोर्ट भी तो अभी नहीं बना ना, ग्वादर में तो अभी बहुत काम होना है। तो जब आप सड़कों पे काम शुरू कर देते हैं, पुलों पे शुरू कर देते हैं, तो वहीं पे आपको ये स्किल ट्रेनिंग जो है इस पे भी काम शुरू कर देना चाहिए आज ही से। जैसे कि मैंने कहा कि सीपैक को भी इसका फल आने में 5-6 साल लगेंगे। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हमें ये देखना है कि सीपैक के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के तौर पे हम इसको ले रहे हैं या जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट के तौर पे ले रहे हैं, या इसको दोनों तरह से ले रहे हैं। और अगर हम दोनों तरह से ले रहे हैं तो फिर तो शायद डॉटेड लाइन पे साइन करने की सेंस बनती है। अगर आप प्योरली जियोपॉलिटिकल ले रहे हैं, आपको पता है कि जैसे JF-17 थंडर तैयारे भी हम उनके साथ बना रहे हैं, ग्वादर में मिलिट्री प्रेजेंस अगर पता है तो, हाँ तो नहीं, अगर हम इसको जियोपॉलिटिकल मानते हैं तो अगर तो हम जियोपॉलिटिकल मानते हैं तो फिर तो आप हर डॉटेड लाइन पे साइन कर दीजिए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि क्या पाकिस्तान इसको जियोपॉलिटिकल हैसियत में काउंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, और फिर इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में इस पर मैं चाहूँगी कि हम एक अपनी जो डिबेट है उसको फर्दर भी स्ट्रेच करें। फरूख के से भी इस पर मैं कॉमेंट लेना चाहूँगी, लेकिन क्विक ब्रेक ले लेते हैं ताकि फिर जब हम गुफ्तगू का आगाज़ करें तो उसमें कोई ब्रेक ना आए। एक वक्त मेरे साथ ही रहिएगा।
تاریخ ساز منصوبے کے حوالے سے ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فاروق سلیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. فاروق سلیم صاحب, جو بات سلیری صاحب کر رہے تھے اور میں چاہتی تھی اس کے اوپر ہم فردر اپنی ڈیبیٹ جو ہے وہ کریں کہ کیا پاکستان معاشی اعتبار سے تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے بلین ملین ٹریلین ڈالرز کتنے گزریں گے کتنے نہیں, لیکن کیا اس کے جو تصویراتی مقاصد ہے اس منصوبے کے, آپ کو لگتا ہے پاکستان اس سے آگاہ ہے؟ دیکھیے, ایک تو شفافیت کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ حکومت جو پروجیکٹ امپلیمنٹ کر رہی ہے, چاہے وہ چائنیز حکومت ہو یا ہماری اپنی حکومت ہو, وہ پروجیکٹ کی شفافیت سامنے نہیں رکھتی, ہمیں بتاتی نہیں کہ کس ریٹ پہ آپ نے قرضہ لیا ہے, اس میں ایکوٹی کتنی ہوگی, اس میں قرضہ کتنا ہوگا. دیکھیے, مجھے خوف اس چیز کا آتا ہے کہ ایک سری لنکا میں چائنا کا ایسا پروجیکٹ شروع ہوا تھا اور یہ 2008 میں شروع کیا تھا. وہ کہلاتا ہے پورٹ آف ہمبن ٹوٹا. انہوں نے ایک بندرگاہ بنائی تھی, بہت بڑی بندرگاہ بنائی تھی سری لنکا میں, کوئی $1.5 ارب کا اس میں قرضہ دیا. اس کے بعد ایمفی تھیٹرز بنے, اس کے بعد موٹر ویز بنی, اس کے بعد وہاں پہ اسٹیڈیمز بنے, انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیمز بنے. یہ 2008 کی بات ہے اور قرضہ جات سری لنکا کے اوپر چڑھتے چلے گئے, چڑھتے چلا گئے. آج یہ حال ہے کہ 2008 سے 2014 کے درمیان میں جب یہ چائنیز پروجیکٹ بن رہے تھے تو سری لنکا کا قرضہ 3 گنا 300% 2008 سے 2014 کے درمیان میں بڑھ گیا. آج یہ حالت ہے کہ 95% گورنمنٹ ریونیو, سری لنکا کی حکومت جو 95% ٹیکس اکٹھا کرتی ہے سارے سری لنکن سے, وہ 95% قرضہ اتارنے میں چلا جاتا ہے. اور وہ پھر بھی اس منصوبے کا حصہ بننے کے لیے آج بھی تیار ہے. نہیں, ہمبن ٹوٹا کمپلیٹ فیلئر ہو گیا, نہ وہاں پہ کوئی بحری جہاز رکنے کے لیے تیار ہے. وہ سارا کا سارا قرضہ جو سری لنکا کے اوپر چڑھا تھا, آج سری لنکا اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. So how are they selling this one belt one road initiative to their people? اقتصادی تاریخ سے اور ون بیلٹ ون روڈ کی تاریخ سے ہمیں واقف ہونا چاہیے کہ ایسی غلطیاں ہم نہ کریں. اگر ہم تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے اس پروجیکٹ کی تاریخ سے تو پھر ہم بھی ایسی غلطیاں کرنے لگے. ایک ایسا پروجیکٹ انہوں نے تاجکستان میں بھی شروع کیا تھا. تاجکستان نے بے تحاشا لون لیے اور وہ 2008 سے 2017 کے درمیان جو قرضہ جات کی لمٹ ہے وہ 4 گنا 400% تاجکستان کے اوپر بڑھ گئی اور تاجکستان اب وہ قرضہ جات واپس نہیں کر پا رہا. اور چائنا نے کہا کہ مجھے 11,000 اسکوائر کلومیٹر کا اپنا علاقہ میرے حوالے کر دیں کیونکہ آپ قرضہ جات واپس. تو یہ تاریخی جو انسیڈنٹس ہیں ریسنٹ میموری میں, یعنی کہ 2008 کے بعد چائنا پیسہ دے رہا ہے, چائنا پروجیکٹس لگا رہا ہے اور اس میں اس ملک کوئی فائدہ اٹھانے میں ناکامیاب ہو رہا ہے. ہمیں سیکھنا یہ ہے, سنہری موقع, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس سارے پروجیکٹ میں سے ہم نے دوبارہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا فائدہ کس طرح نکالنا ہے اور کتنا نکالنا ہے. اب عام آدمی کی بات کر رہے تھے اویس توحید صاحب بھی, یہ بھی ڈاکٹر صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے. اب دیکھیے, آپ کے پاس ساہیوال پاور پلانٹ لگا ہے, اس نے آپ کو کیا دیا ہے؟ کوئلہ آئے گا ساؤتھ افریقہ سے, وہ کراچی کی بندرگاہ پہ لگے گا. جیسے ہی کوئلے کو آپ کوئلے کی مائن سے الگ کرتے ہیں تو وہ زہر پھیلاتا ہے. یہ سارے راستے زہر پھیلاتا آئے گا. پاکستانیوں کو, عام عوام کو اس میں کیا ملے گا؟ پھیپھڑوں کی بیماریاں ملیں گی, دل کی بیماریاں ملیں گی, جلد کی بیماریاں ملیں گی, اس کے بعد ایسڈ رین, تیزابی بارش اس کے اندر ہوگی. آپ نے یہ پروجیکٹ کو سوچا تھا, اس میں سے آپ کو 8.5 روپے یونٹ آپ نے گارنٹی کیا ہے, 8.5 روپے یونٹ آپ کو بجلی کا بھاؤ ملے گا. جبکہ انڈیا سولر پاور, اب سورج تو خدا کا دیا ہے, انڈیا میں بھی وہی سورج ہے, پاکستان میں بھی وہی سورج ہے, وہ 2 روپے اور 97 پیسے انٹرنیشنل بیڈنگ کروائی ہے. 2 روپیز 97 پیسہ انڈین روپیز, یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 4.5 یا 4 روپے 80 پیسے پہ وہ سولر بجلی لے رہے ہیں. آپ چائنیز بنے ہوئے پروجیکٹس کی 8.5 روپے پہ وہی بجلی لے رہے ہیں. تو عام آدمی کا فائدہ کہاں ہو رہا ہے؟ عام آدمی کا فائدہ کیا ہوگا؟ اویس توحید صاحب یہ بھی بتائیے سر کہ یہ بھارت جو ہے وہ اس نے اس کا بائیکاٹ بھی کیا ہے اور ناکام بنانے کے لیے اوچھا ہتھ کنڈوں کا بھی استعمال کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف جو بات ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں, بھارت بھی کافی حد تک وہی بات کر رہا ہے. بھارت کہہ رہا ہے کہ یہ بیسکلی چائنا اپنی ہیجمنی خطے کے اوپر قائم کرنا چاہتا ہے قرضہ جات دے کر, اور پھر اوبویسلی آپ اس کو ریٹرن نہیں کر سکیں گے تو آپ قرضے میں ڈوب جائیں گے, اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی والا آپ کے ساتھ حال ہونا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ انسسٹینیبل ڈیٹ برڈن جو ہے, یہ جو ممالک اس کے اندر انوالوڈ ہے ان کو وارننگ دی ہے اس نے. تو کیا ہمیں بھی ڈرنا چاہیے؟ نہیں, میرے خیال میں انڈیا کی جو ریزرویشنز ہیں وہ الگ ہیں. ڈاکٹر فرید سلیم صاحب, میں اور عابد سلیری صاحب اور آپ جو بات کر رہے ہیں ہمارے الگ ہیں. انڈیا کے جو ہے وہ تو پورا اس کا جیو پولیٹیکل, اور اس کے چائنا کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ 1960s میں ان کی ایک وار ہوئی ہے, بارڈر ڈسپیوٹ بھی ہے, پھر اس کے بعد معاملات کچھ نہ کچھ ان کے بہتر ہوئے ہیں, ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنی ہے. تو انڈیا کے تحفظات تو الگ, لیکن ہمارا جو سب سے بڑی بات ہے کہ بلوچستان کے اندر جو مسائل جنم لے رہے ہیں اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ انڈیا کا انوالومنٹ کی بات ہوتی ہے.
اور جو عابد سلیری صاحب بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے لوکلز جو ہیں ان کے تحفظات ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اچھی طرح جانتا ہوں، گلگت بلتستان میں بھی گیا ہوں کہ وہاں پہ تحفظات ہیں. تو آپ دیکھیں جب تک ان کے تحفظات دور نہیں کریں گے، عام لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کے کانکریٹ گینز کیا ہیں اس پروجیکٹ کے ساتھ. اور جو یہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فروز سلیم صاحب بھی، ہم بھی، آپ سب بھی، یہ جو سیکریسی ہے، کلیئرٹی نہیں ہے کہ بھائی آپ نے لون کتنے پرسنٹ پہ لیا ہے، آپ پے بیک کس طریقے سے کریں گے. آپ یہ بتائیے کہ 116 پروجیکٹ آپ کہہ رہے ہیں، کس حد پہ کہہ رہے ہیں، کیا اس کے اندر آپ کا فائدہ ہے، کیا نہیں ہے. عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو پہلے سے پلاننگ کر لے. جو بنیں گے اکنامک زونز، اس میں کتنی ٹریننگ دے رہے ہیں لوگوں کو، کیا کر رہے ہیں، پنجاب میں کیا فائدہ ہے لوگوں کو، گلگت بلتستان میں کیا ہے. گلگت بلتستان میں جو 2 لین کیوں روڈ بن رہا ہے، وہاں سے ہزاروں ٹینکر جائیں گے. سنکیانگ پروونس میں 6 جو روڈ کی جو لنک روڈ بن رہی ہے پنجاب میں، وہ 6 روڈز کی کیوں. تحفظات جو لوگوں کو ہے کہ سیکریسی ہے، کلیئرٹی نہیں ہے. تو میرے خیال میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کو ایک کلیئر پورا پروجیکٹ بتانا پڑے گا کہ ٹھیک ہے بلو پرنٹ آپ کا نہیں ہے. اور میں یہ بالکل اس بات پہ 100% یقین کرتا ہوں کہ اس میں فائدہ ہے. ایک روڈ جو ہے تھر کے اندر روڈ بنا تھا اسلام کوٹ اور مٹھی کے درمیان، پھر ننگر پارکر تک گیا وہ روڈ. دنیا بدل جاتی ہے، حیت بدل جاتی ہے. فائدہ ہوگا، جس کی 5 پیپسی بک رہی ہے اس کی 500 بکے گی، 300 منرل واٹر کی بوٹلز بکیں گی، وہ 800 بکیں گی. یہ چھوٹا فائدہ میں بتا رہا ہوں، فائدہ تو فائدہ ہی ہے، لیکن آپ اس کو کس طریقے سے مستقبل میں بڑھائیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ بیونڈ اپنے اس جو ہائی ویز ہیں، موٹر ویز ہیں، اس کے بغیر دیکھیں کہ آپ سینٹرل ایشیا میں ایکسس مانگ رہے ہیں ان کے ساتھ، آپ کیا ایسٹ ایشیا میں آپ ان کے ساتھ ایکسس مانگ رہے ہیں، کیا آپ باہر کی منڈیوں میں اپنے ایکسس ان سے مانگ رہے ہیں، کس بنیاد پہ ہو رہیں گے. چائنا کے ساتھ ہمارا ایک طور تجربہ ہے سنڈک کے پروونس میں، سنڈک کے پروجیکٹ میں جو کاپر نکالا تھا، وہاں پہ ٹوٹل کچھ % جو ہے وہ حکومت کو ملا تھا وہاں کے. یہ تو کاپر سالڈ لے کے چلے گئے تھے اس سنڈک کے پروجیکٹ سے، اور پھر ریکارڈک کے اندر بھی انٹرسٹ تھا ان کا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ذخائر ہیں، ہمارے پاس چیزیں ہیں، لیکن اس کی ریفائنمنٹ کے لیے، اس کی پروسیسنگ کے لیے اگر ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو ہم باہر پہ ہی منحصر کر سکتے ہیں. اور چائنا ایک آپشن، بہتر آپشن ہے، لیکن کس طریقے سے آپ ان سے سودے بازی کرتے ہیں. 2 ریاستوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ کمپرومائزز پہ نہیں ہوتے، اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں. آپ کی جو فارن پالیسی ہے وہ سارے انڈے جو ہے آپ ایک باسکٹ میں نہیں ڈال سکتے. یہاں پر درکار ہے ایک وقفہ ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری بھی رکھیں گے. تینوں پینلسٹ کا کنسرن اس حوالے سے آ رہا ہے کہ شاید پاکستان جس نوعیت پر یا جس پیمانے پر اس پروجیکٹ سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، وہ فائدہ حاصل کرنے میں ہم اب تک ناکام رہے ہیں. تاہم